الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی والدین کے حقوق کے بارے میں۔ مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں۔ والدین کی جیسے حق ہے، جیسے ان کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ 5 حق ہیں، اگر آپ انہیں قرآن و حدیث کے ذیل میں دیکھتے ہیں تو 5 حق ایسے ہیں جو آپ کے ذمے آتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے انہیں واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اولاد تو ویسے ہی والدین کے لیے اصال ثوابی ہے۔ اگر وہ نیک اچھی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو وہ نیک اولاد تو پھر بھی انہیں جو ہے نا بخشش میں دعاؤں کے لیے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، یہ سارے کام کر رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اولاد نیک ہو اور بخشش کی دعا کرے۔ پہلا کام بخشش کی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے والد کو، والدہ کو، دادا جی کو، سب کے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ جب وہ بخشش کی دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرنے کے بعد ان کے درجات کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اصال ثواب کریں۔ اصال ثواب کچھ پڑھ کے دے دیں۔ سورۃ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھی جائے تو 1 قرآن کریم کا ثواب ہے۔ سورۃ یاسین ہے، دوسری اعمال ہیں، استغفار ہے، والدین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے درود شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ ثواب اصال ثواب کریں۔ تو یہ چیزیں دوسری ہیں کہ اصال ثواب کرتا رہیں۔ تیسری چیز جو ہے جو والدین کے لیے کرنی چاہیے اور ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ مالی حقوق ادا کریں۔ مالی حقوق کیا ہیں؟ ان کے روزے رہ گئے، آپ کے علم میں ہے، اس کو فدیہ دیں۔ ان کی نمازیں رہ گئیں، فدیہ دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف کر دے گا۔ اسی طرح اور بھی مالی ان نے قسم اٹھائی تھی، اس قسم کا کفارہ ہے، قرض ہے ان کے اوپر، معلوم کریں کس کا قرض ہے، آہستہ آہستہ کر کے ادا کریں تاکہ ان کو وہاں راحت ملے۔ یہ آپ کے وہ اعمال ہیں جو آپ کے ذمے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو عزیز و اقارب ہیں، جو ان سے گہرے ان کے دوست ہیں، ان سے تعلق رکھنا، ان سے سلام دعا رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تیسرا کام ہے۔ پہلا کام ان کے لیے بخشش کی دعا، اصال ثواب، تیسرا کام مالی حقوق، اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، تو ان کے دوست ہیں، سب کے ساتھ آپ نے اچھے معاملات رکھنے ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے تاکہ ان کی روح کو راحت ملتی رہے، اچھے الفاظ میں یاد ہو۔ جب بندہ ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بچے بیٹھتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں بخشش کی دعائیں بھی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، یہ الفاظ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کی بخشش کی علامت ہے۔ تو ان کے لیے ان کے دوست جو ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو تعلق دار ہیں، اڑوس پڑوس میں ہیں، ان کے ساتھ بھی، ایک تو رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، 4 نمبر پہ، 5واں ان کے تعلق دار جو ہیں ان سے بھی آپ نے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ تو یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ والدین کی مغفرت کی دعا، ان کے لیے اصال ثواب، ان کے مالی معاملات پر نظر، مالی معاملات کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو رشتہ دار ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، دادی ہیں، ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، سب سے اچھا سلوک، اور اسی طرح ان کے جو اقارب ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان سے بھی سلام دعا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے والدین کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔